آج وہ کشمیر ہے محکوم و مجبور و فقیر، کل جسے اہل نظر کہتے تھے ایران صغیر۔ علامہ اقبال نے ہی نہیں بلکہ عظیم مورخین نے بھی کشمیر کو ایران صغیر کے نام سے ہی یاد کیا ہے۔ دونوں خطوں میں کون سی یکسانیت ہے؟ ایران صغیر یہ نام کشمیر کو کیوں اور کیسے ملا؟ ایران صغیر لقب ملا تو کیسے؟ تاریخ کے دریچوں میں جھانک کے دیکھیے ہمارے ساتھ۔ ریاست جموں کشمیر تقریباً 80,000 مربع میل کی حدود پر پھیلی ہوئی ہے اور یہ ایشیا کے وسط میں نیم براعظم ہندوستان و پاکستان کے شمال میں ہے۔ اس کے ارد گرد شمال مشرق میں تبت اور چین، شمال میں سوویت روس اور شمال مغرب میں افغانستان ہے۔ قدیم تاریخی کتابوں نیلمت پران اور راج ترنگنی میں لکھا ہے کہ وادی کشمیر ایک بہت بڑی پہاڑی جھیل تھی اور اس پہاڑی جھیل کا نام ستی سر تھا۔ کشمیر میں اور جو کشمیر کی تاریخ ہے، کشمیری تہذیب و تمدن کی تاریخ ہے، وہ 5,000 سال پرانی ہے۔ یہاں کشمیر کی تاریخ کو، کشمیر کی تہذیب کو، تمدن کو کئی حصوں میں ڈیوائیڈ کیا ہے مورخین نے۔ ہندو پیریڈ سے پہلے یہاں بدھسٹ وہ کلچر تھا، یہاں بودھ دھرم، بودھ رسم و رواج، یہ تمام رسومات تھے یہاں۔ اور جو انٹرنیشنل کانفرنس ہوئی تھی اس بودھا کی، وہ تو کشمیر میں ہی ہوئی تھی۔ کشمیر کی اتنی اہمیت ہے اس اعتبار سے بھی۔ اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ یہ ہندو رسم و رواج، تہذیب و تمدن یہ کشمیر میں رہا۔ پھر جب یہاں کچھ مشائخین کا، کچھ اولیاء اکرام کا، کچھ ایرانیوں کا میں کہوں گا یہاں پر آنا شروع ہوا شیمیری پیریڈ سے پہلے، بلکہ یہ جو آنا جانا ہے کشمیر اور ایران کا یہ پہلوی پیریڈ میں ہے، جب یہاں بدھسٹ تھے برسر اقتدار، ان کے بعد جو ہندو حضرات تھے یہاں ہمارے انسیسٹرز، ان کا بھی ایران سے آنا جانا تھا۔ براہمن گرمی کے ایام یہاں گزار کر سردی کے دنوں میں واپس چلے جایا کرتے تھے۔ اس زمانے میں یہاں پہلے سے ہی ایک قبیلہ پشاج اور یاکشی کے نام سے آباد تھا۔ یہ قبیلہ سرما کا موسم یہاں گزار کر گرمی میں تبت چلا جایا کرتا تھا۔ راج ترنگنی کا مطالعہ کرنے کے بعد اس بات کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ مذہب اسلام اختیار کرنے سے پہلے کشمیر کے باشندے سب کے سب براہمن نہیں تھے۔ کشمیر کے قدیم ترین زمانے کی تاریخ اس وقت جو دستیاب ہے، اس کی روح سے کشمیر میں باقاعدہ حکومت آج سے صدیاں پہلے مورز وجود میں آئی، اور کشمیر کے سب سے پہلے بادشاہ کا نام جو ہمیں تاریخ میں ملتا ہے راجا اوگنند ہے۔ کنشک نے پہلی صدی عیسوی میں اس خطے پر حکومت کی اور اس کے بعد اس کے وارث واسودیو نے۔ واسودیو ناگ ارجن کا پیروکار تھا۔
अशोका के आने से ही यहाँ बुद्धिज्म की शुरुआत होती है। महाराजा अशोक ने ही श्रीनगर शहर बसाया और अशोक का बेटा जिसका नाम था जलोक, उसने कश्मीर में बुद्धिज्म फैलाया। बुद्धिज्म फैलाने में कश्मीर में जलोक का बहुत बड़ा हाथ है, योगदान है। तो फिर हम जब आगे चलते हैं तो महाराजा कंशिका आता है। महाराजा कंशिका कनिष्कपुर जो बारामूला में है शहर बसाता है और वर्ल्ड की 3rd बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस कनिष्कपुर यानी कि जो बारामूला में है वहां पे मुनक्कद होती है। इसमें दो राय है, कुछ लोग कहते हैं कि यह हारवन में मुनक्कद हुई है, लेकिन इसका जो प्रेजाइड किया, जो ये कॉन्फ्रेंस थी, उस वक्त के जाने माने व्यक्ति नाग अर्जुना थे जिन्होंने इसको प्रेजाइड किया। ज़माने कदीम में चूंकि कश्मीर के ताल्लुकात चीन और वस्त एशिया से थे, इसलिए इन अतराफ के लोग कश्मीर में कसरत से आते थे और उनमें से कई एक कश्मीर ही को अपना वतन बना लेते थे। जब फिर 7वीं सदी की तरफ चले जाते हैं, हिंदुइज्म बड़ा उरूज पर आ जाता है। इस 7वीं सदी में लिटरेचर पे, चाहे वो संस्कृत का लिटरेचर था, चाहे वो शिविज्म का लिटरेचर था, चाहे वो पेंटिंग का था, फिलॉसफी का था, इसमें बहुत ही सैराबी हो गई। और उसके बाद जब हम 8वीं सदी पे चले जाते हैं तो कोटा खानदान कश्मीर में हुकूमत करता है। उसके बाद हम देखते हैं कि उत्पल खानदान यहाँ पे बागडोर संभालता है। उत्पल खानदान से महाराजा अवंती वर्मन हुकूमत करता है, जिनके नाम पर आज भी अवंतीपोरा जो जगह है बसाई गई है। इस सरजमीन में सूफी संतों और मजहबी पेशवाओं की तशरीफ आवरी तवारीख के अहम संगमील रहे हैं। हजरत शरफुद्दीन अब्दुल रहमान, हजरत सईद हुसैन, हजरत मीर सईद अली हमदानी, हजरत सईद मोहम्मद नूरिस्तानी, हजरत ख्वाजा सदरुद्दीन खुरासानी, हजरत सईद मोहम्मद हमदानी, सईद सुल्तान हैदर अलमारूफ बू कलंदर और दीगर बुजुर्गों ने यहाँ की तहजीबी और सकाफती रवायात में नए बाब रकम किए। इस्लाम ने अपना अलम कश्मीर में 1339 ईस्वी में बुलंद किया। ये वहाँ से शुरू हो जाता है जब हम 8वीं सदी हिजरी कमरी में, जब यहाँ पे 8वीं सदी हिजरी कमरी के अवाइल में जब बुलबुल शाह साहब यहाँ कश्मीर में तशरीफ़ आवर होते हैं ईरान से, बल्कि वस्त एशिया से, तो उनके हमरा जो यहाँ पे हज़रत बुलबुल शाह साहब के हमरा जो सादात यहाँ आते हैं, तो उस वक़्त यहाँ कश्मीर में जो हैं रेंचन जो हुक्मरान यहाँ पे थे, उनका नाम था रेंचन। तो जो मज़हब उनका था वो बौदाई मज़हब के थे। तो हज़रत बुलबुल शाह साहब से उनका एक मुआरका हो जाता है, एक दीनी मुआरका हो जाता है। तो जो रेंचन शाह थे, रेंचन शाह हज़रत बुलबुल शाह की तालीमात, तबलीगात और उनकी शख्सियत से इस कदर मुतासिर होते हैं कि उसी वक्त वो मुसलमान हो जाते हैं। कश्मीर में सबसे पहले जो मुसलमान दाखिल हुए, उनकी शान और आमद बिल्कुल निराली थी। वो न ताजिर थे और न सयाह, न सिपाही थे
اور نہ حملہ آور، بلکہ وہ دین اسلام کی تعلیم دینے والے بزرگان تھے جنہوں نے یہاں کے لوگوں کو نہ صرف دائرہ اسلام میں لایا بلکہ ان کی سوانح حیات کا انداز بھی بدل دیا۔ کشمیریوں میں عزت، جرأت اور خودی کا ایسا جذبہ بھر دیا جس کی خوشبو سے ابھی بھی کشمیری قوم مہک رہی ہے۔ جو صوفی بزرگ سب سے پہلے وارد کشمیر ہوئے ان کا نام سید عبد الرحمن اور بلبل شاہ ہے۔ آپ 726 ہجری میں یہاں آئے۔ وادی میں قدم رکھتے ہی آپ نے بادشاہ وقت کو اسلام میں داخل کیا۔ بادشاہ وقت کا نام رنچن شاہ تھا، چنانچہ رنچن شاہ بدھ مت کا پیروکار تھا، لیکن اس کا دل مطمئن نہیں تھا اور وہ حق کی تلاش میں تھا۔ رنچن شاہ نے اس معاملے کے تعلق سے کئی دانشوروں سے مشورے کیے لیکن اطمینان حاصل نہ کر سکا۔ بالآخر ایک شام رنچن شاہ نے یہ طے کیا کہ اگلی صبح وہ جس کسی شخص کو سب سے پہلے دیکھے گا وہ اسی کے مذہب کو قبول کرے گا۔ لکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیدار دیا حضرت بلبل شاہ کو، یہ ترکستان سے آئے ہیں، ایران کی ایک علاقہ سے ہیں، ایران ہی تھا وہ ترکستان، تو ان کو دیدار دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر کہ آپ جاؤ کشمیر جاؤ تو ادھر آپ کو اسلام پھیلانا ہے۔ تو یا سب میں کیسے جاؤں گا؟ بولا مانندی بلبل جاؤ، بلبل کی طرح۔ تو انہوں نے ادھر آنکھیں بند کی اور اس سائڈ میں جو ادھر وہ مسجد شریف آ گئی تو ادھر انہوں نے آنکھیں کھولی اسی رات میں۔ تو اس وقت صبح کا وقت تھا تو انہوں نے اذان دی سویرے۔ یہ محل تھا یہاں پر، یہ دونوں میاں بھی اٹھے دیکھ رہے ہیں کہ کیا کوئی شخص ہے یہ کیا کر رہا ہے ادھر۔ تو انہوں نے اس کے بعد نماز ادا کی، یہ ادھر سے دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے ان کو، مطلب یہ کیا ہے، مطلب انہوں نے کچھ نیا دیکھا یہاں پر۔ تو ان کو اپنے آدمی بھیجے، ان کو ادھر بلایا، صاحب یہ کیا جو آپ کر رہے تھے؟ تو انہوں نے اسلام بتایا یہ کیا ہے، اور سب سے پہلے اسی رنچن شاہ نے اسلام قبول کیا۔ اس کے دل میں اٹھتی لہروں کو قرار آ گیا اور وہ مشرف باسلام ہو گیا۔ اسی مرد قلندر اور ولی کامل کا نام حضرت شرف الدین سید عبد الرحمن المعروف بلبل شاہ رحمت اللہ علیہ تھا۔ عام طور پر ان کو بلبل شاہ صاحب کے نام سے جانا جاتا ہے کشمیر میں۔ وہ یہاں ہمارے ایک بلبل لنگر کا محلہ بھی انہی کے نام ہے، وہیں پر دفن ہے، اور ان کی تشریف آوری سے کہتے ہیں کہ یہاں اس زمانے کی جو تواریخ ملتی ہے کہتے ہیں کہ مٹھی بھر لوگ ان کے آنے سے یہ مشرف اسلام ہوئے تھے، یعنی اسلام لایا تھا بے شک، وہ تو مسلمان ہوئے تھے، اور تھوڑا سا ایک مقبرہ بھی یہاں تھا اور چھوٹی موٹی ایک مسجد بھی تھی، لیکن اتنا ماس کنورژن نہیں ہوا تھا جتنا شاہ ہمدان صاحب کے زمانے میں ہوا۔ اب ہمارا سفر کلگام کی طرف ہے۔ یہاں پر حضرت سید حسین سمنانی کی درگاہ ہے۔ آپ شہر سمنان جو کہ ایران کا ایک مشہور شہر ہے وہاں سے وارد کشمیر ہوئے تھے۔ آپ حضرت بلبل شاہ کے بعد کشمیر آئے تھے۔ جب کشمیر تشریف لائے تو آپ کے ساتھ آپ کے قرابت دار سادات کی ایک معقول جماعت تھی۔ یہ آستان حضرت سید سمنانی علیہ رحمت و رضوان کا ہے اور وہ یہاں مدفون ہے، اور اس کا حوالہ ہم قرآن سے دے سکتے ہیں کہ پروردگار نے فرمایا کہ جو میری راہ میں قتل کیے گئے یا میری راہ میں قربان ہوئے یا میری راہ میں چل کر شہید ہوئے وہ زندہ ہوتے ہیں۔ جب یہاں اللہ کی وحدانیت سے ناواقف تھا، بحکم خدا اور بحکم مصطفیٰ، وہاں اس اپنے ملک کو چھوڑ کر، اپنے دیش کو چھوڑ کر، اپنے وطن کو چھوڑ کر کشمیر کی طرف رواں ہوئے اللہ کے حکم سے۔ جب یہاں پہنچے تو سید سمنانی علیہ رحمت و رضوان نے جن لوگوں کے دل میں ظلم تھا، جن لوگوں میں دلوں میں کفر تھا،
सैयद सिमनानी अलैहि रहमत रिजवान ने उनको आगाह कर दिया कि अल्लाह ताला की वहदानियत क्या है, मोहम्मद मुस्तफ़ा की शरीयत क्या है, और लोगों के दिलों में इस्लाम डाल दिया। आपका मज़ार कुलगाम में वाक़ा है। सादात की सबसे बड़ी तादाद हजरत अमीर कबीर मीर सईद अली हमदानी उर्फ हजरत शाही हमदान के साथ 781 हिजरी में वारिद कश्मीर हुई। बानी मुसलमानी दर कश्मीर हजरत अमीर कबीर मीर सईद अली हमदानी रहमतुल्लाहि अलैह पहली मर्तबा 774 हिजरी में यहाँ तशरीफ लाए। मीर सईद अली हमदानी एक बार नहीं बल्कि 3 बार, ये बात भी तहकीक तलब है, बैज़ लोग कहते हैं, बैज़ हिस्टोरियंस कहते हैं नहीं, उनकी एक ही बार वो आए हैं कश्मीर और उन्होंने यहाँ अपनी मतलब वो मुसलमान बनाया लोगों को। लेकिन मुझे लगता है एक ही बार उनकी तशरीफ़ आवरी से इतना मास कन्वर्जन मुमकिन नहीं हो पाता जितना कि यहाँ हुआ है उस ज़माने में। लिहाजा ये बात मैं कहूँगी आप सब वसूख से कि मुझे लगता है कि वो बराबर 3 बार यहाँ आए हैं, पहली बार, दूसरी बार और तीसरी बार, लेकिन तीनों बार उनके साथ सादात की एक ख़ासी तादाद होती थी जो यहाँ आकर कश्मीर के कोने कोने में चले गए और उन्होंने वहाँ इस्लाम फैलाया, उन्हें वहाँ मुसलमान बनाया लोगों को। और जो साथ वाले उनके साथ जो आए थे वो सादात भी थे और वो पेशेवर लोग भी थे, यानी उनके साथ गोया वो लोग ही नहीं थे, उनके साथ उनका कल्चर भी वो साथ लाए, अपना कल्चर भी। मिसाल के तो बुखारा से आए थे, समरकंद से आए थे, इसी तरह हमदान से आए थे। इस वक्त हम देखते हैं हमारी कास्ट हैं यहाँ हमदानी, बुखारी, ये दरअसल वहीं से आए थे उस वक्त लोग, और वो अपना कल्चर भी लेकर आए थे। तो इस तरीके से एक तरफ इस्लाम फैला और दूसरी तरफ उनका वो कल्चर भी इंट्रोड्यूस हो गया कश्मीर में। दूसरी मर्तबा 781 हिजरी में 700 के करीब सादात के हमरा वारिद कश्मीर हुए और 6 महीने क़याम फरमाया। कश्मीर में इस्लाम पहुंचा है सूफिया के ज़रिए से, और वो सूफिया जो ईरान से आए हैं, वो सूफिया जो ईरान के थे। हमारे यहाँ इस्लाम पहुंचा है फारसी ज़बान के ज़रिए से। 891 हिजरी में हजरत मीर शमसुद्दीन अराकी पहली मर्तबा वारिद कश्मीर हुए। हजरत मीर शमसुद्दीन अराकी, जिनका नाम मुक़द्दस सईद मोहम्मद है, ये यहाँ पर उनका मकबरा है। ये ईरान से यहाँ आए हुए थे, तो इन्होंने जब 888 हिजरी में जब तशरीफ़ आवर जहाँ ये हुए, उसके बाद जब इन्होंने 902 हिजरी में दूसरी बार बहैसियत मुबल्लिग यहाँ तशरीफ़ आवर हुए। तारीख के लिहाज से इन्होंने तकरीबन 24,000 फैमिली जो है जो गैर इस्लामी थे उन्होंने इस्लाम लाया, और यहाँ पर इन्होंने हर जगह हर महल्ले में जहाँ पर भी जाते थे वहाँ पर मस्जिदें कायम करते थे, वहाँ पर मुबल्लिग उनको देते थे, वहाँ पर उनको इस्लामी तालीम के लिए वहाँ पर किसी न किसी उस्ताद को वहाँ पर रखते थे। पहले ज़माने में मलिक चावड़ा के नाम से मशहूर था, और शरीफ चावड़ा के नाम से मशहूर है। जड़ी बल में भी है क्योंकि पहले उधर भी मदफन था। अच्छा। फिर 24 साल के बाद वहाँ जिस्तका की निकाल कर यहाँ लाया है,
اور جب یہ امامیہ مذہب پھیلانے کے لیے کشمیر آیا اس نے قیام کیا ہے زڑی بل میں 3 بار وہاں خانقاہ جو تھا اس کو آگ دے دیا اور راگ بنا گیا ہے بالکل 13 بار اس کے خانقاہ کو بھی وہاں آگ دے دیا ہے کیونکہ اسلام پھیلانا اس وقت بہت مشکل تھا اسلام تھوڑا تھا پہلے تو شاہ ہمدان صاحب آیا اسلام پھیلانے کے لیے اس کے بعد آیا جناب حضرت میر شمس الدین عراقی رحمۃ اللہ علیہ آغا سید محمد اسفانی علامہ میر شمس الدین عراقی ابن آغا سید ابراہیم جو اسفان کا رہنے والا جو ایران کا ایک شاہ ہے دیگر بزرگوں نے یہاں کی تہذیبی اور ثقافتی روایات میں نئے باب رقم کیے. حضرت سید حسن منطقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. آپ کا نام حضرت سید حسن منطقی ہے. آپ اپنے والد محترم کے ساتھ وارد کشمیر ہوئے تھے. آپ کے والد کا نام حضرت سید حسین منطقی ہے. آپ اپنے بچپن میں ہی اپنے والد محترم کے ساتھ ایران کے شہر بہک سے آئے تھے اور پھر یہیں پر دین اسلام کی تبلیغ کی اور یہیں اونتی پورہ میں انہوں نے وفات کی اور یہیں پر دفن ہیں. اگرچہ اسلام انفرادی صورت میں کشمیر پہنچ چکا تھا لیکن کشمیر کی ایک بڑی اکثریت کو اپنی روحانی اثر سے دائرہ اسلام میں لانے کا صحرا حضرت شاہ ہمدان کے سر ہی جاتا ہے. اس کے علاوہ سینکڑوں سادات بادشاہ تیمور کے جبر ظلم سے بچنے کے لیے کشمیر آ گئے. سیاسی اغراض کے پیش نظر اور سادات کے بڑھتے ہوئے رسوخ کو ختم کرنے کے لیے ایران کے اس اہم عربی خاندان جس کا سلسلہ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا ہے بادشاہ تیمور نے نیست و نابود کرنے کی ٹھان لی تھی مگر ان کی ایک بڑی اکثریت وارد کشمیر ہوئی. کشمیر میں دیگر علاقوں کے سادات بھی تشریف لائے اور کشمیر ہی کی خاک میں مل گئے. یہ بزرگان دین اسلام کے ساتھ ساتھ ایک نئی تہذیب اور ثقافتی روایات بھی وہاں سے اپنے ساتھ لے کر آئے. آپ کے آنے سے کشمیر کی روایت میں ایک نئے باب کا آغاز ہوا اور پھر ان روایات کے ساتھ وہی رشتہ بنا جو روح کا جسم کے ساتھ ہوتا ہے. اور اسی رشتے کی مضبوطی کو دیکھ کر مایہ ناز شاعر علامہ اقبال کشمیر کو ایران صغیر یعنی چھوٹا ایران کہنے پر مجبور ہو گئے کیونکہ جو تہذیب مذہب اور ہنر یہ بزرگان اپنے ساتھ لے کر وارد کشمیر ہوئے کشمیری لوگوں نے ان سب کو صدق دل سے اپنا کر اپنے آپ کو ان کے رنگ میں رنگ لیا. کشمیر کے ایران کے ساتھ زمانہ قدیم سے ہی کاروباری، مذہبی اور دیگر تعلقات مضبوط رہے ہیں. تاریخ گواہ ہے کہ ایران صغیر یعنی کشمیر کے ایران کے ساتھ دوستانہ تعلقات رہے ہیں یہاں تک کہ کشمیر نے فارسی زبان کو ہی اپنا لیا جس کا ذکر ہم اپنے اگلے شمارے میں کریں گے. جب تک کے لیے اللہ نگہبان.